أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومن مومنات شب 23 رمضان المبارک کربلا معلیٰ کی سرزمین اور جوار امام حسین علیہ السلام قرب سرکار شہنشاہ وفا باب الحوائج عباس علمدار علیہ السلام میں آپ تمام مومن مومنات جو اس چینل کے ساتھ متصل ہیں منسلک ہیں اور وہ بہنیں بھائی نوجوان بزرگ کے جو اس خاکی خاتی کو کالز کر کے میسیجز کر کے دعاؤں کے لیے کہا، زیارت کے لیے نیابت زیارت کے لیے نام لکھوائے، آپ سبھی کی نیابت میں ان دو شہنشاہوں کی بارگاہ میں آپ سب کے سلام عرض کیے، زیارت پڑھی، دو رکعت پڑھ کر اس کا ثواب آپ تمام مومنین کو ہدیہ کیا۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے صدقے میں ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو، قلیل سی عبادت کو ہم اور آپ سب سے منظور اور مقبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ سبھی کے لیے بہت ساری دعائیں کی، بالخصوص ان افراد کے لیے کہ جو مریض ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو حج و زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو مقروض ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں، جو پریشان ہیں، جن کے ہاں گھر نہیں، اور جو اپنے بچے بچیوں کے حوالے سے پریشان ہیں، سبھی کے لیے تو صاحبان ایمان انشاءاللہ تعالی خداوند کریم آپ سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے گا۔ اس ویڈیو میں آپ مختلف لمحات دیکھیں گے کربلا کی سرزمین کے، کہ جو 23 رمضان مبارک کی شب میں جہاں لاکھوں زائرین تھے، وہاں پہ آپ سبھی کی طرف سے نیابت میں زیارت پڑھی گئی۔ تو آئیے اس ویڈیو میں 24 ماہ رمضان مبارک کی نماز اور 24 کے دن کا ثواب اور 24 دن کی دعا اور اس کا اجر بیان کرنا ہے۔ یہ رات اس میں 8 رکعت نماز ہے، دو کر کے پڑھنا ہے۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب 24 ماہ رمضان مبارک کی، قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو سورت آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی۔ بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ آیا دوسری رکعت میں قنوت ہے کہ نہیں ہے؟ تو قنوت ہے، آپ دوسری رکعت میں الحمد اور کوئی سورہ پڑھ کے قنوت پڑھیں، رکوع و سجود تشہد سلام مکمل کریں، تسبیح پڑھیں۔ اب اس نماز کا یہ جو 8 رکعت نماز ہے، 2 کر کے اپنے 4 مرتبہ پڑھنا ہے، 8 رکعت ہو جائے گی۔ اس کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا، ادا کرے گا، گویا اس نے حج و عمرہ انجام دیا، یعنی حج و عمرے کا ثواب جو ہے، اجر جو ہے، اس کنیز اس بندے کے نامہ اعمال میں پروردگار عالم کی طرف سے ملے گا۔ ماہ رمضان مبارک کی 24ویں دن کا اجر و ثواب کیا ہے؟ آقا دو جہاں سرکار مدینہ نانہ حسنین بابائے جناب زہرا صلوات اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ 24ویں دن دنیا سے نہیں جاؤ گے مگر یہ کہ تم بہشت میں اپنی مخصوص جگہ و مقام کی زیارت کر لو گے، اور ہر شخص کے لیے 1000 مریض اور 1000 غریب کا، اور غریب بھی ایسا غریب کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے شہر سے خارج ہوا ہو، نکلا ہو، ثواب عنایت کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو 1000 غلام جو نسل جناب اسماعیل علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہوں آزاد کرنے کا اجر اور ثواب دے گا۔ کس کو؟ جو اس دن کا روزہ رکھے گا۔ اور ماہ رمضان مبارک کی 24ویں دن کی دعا، اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک وأعوذ بك مما
يعظيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك یا جواد السائلین۔ فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بندہ، جو کنیز، جو شخص اس دعا کو اس دن تلاوت کرے گا، اس کے سر اور جسم پر موجود ہر بال کے عوض اسے یاقوت اور مرجان جیسے 1000 غلام خادم دیے جائیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہماری اس قلیل سی عبادت کو منظور اور مقبول فرما۔ پروردگارا یہ ماہ مبارک کا آخری عشرہ ہے، ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام امام صاحب الزمان عجل اللہ فرج شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا جو بے جرم قیدی ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ خالق کریم جتنے مومن مومنات نے اس مہینے میں تلاوت پاک کیا، روزے رکھے اور سحر و افطار کا اہتمام کیا تیرے بندوں کے لیے، تیرے کنیزوں کے لیے، اس کو منظور اور مقبول فرما۔ تنگ دست مومنین مومنات کی تنگ دستیوں کو دور فرما، ختم فرما۔ مومنین مومنات کے مال و رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما۔ ہم اور ان سب کو وہاں سے رزق عطا فرما جہاں سے رزق ملنے کی توقع ہے اور جہاں سے رزق ملنے کی توقع نہیں ہے۔ بے شک تو بہترین رزق عطا کرنے والی ذات ہے۔ پروردگارہ ہر مومن مومنہ کو خوشی عطا فرما جو بے اولاد بہنیں ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اولاد اطہار علیہ السلام کا واسطہ سب کی جھولیوں کو، گودیوں کو آباد اور شاد فرما، انہیں وارث آنکھوں کا نور، دل کا سرور عطا فرما۔ خداوندہ تمام عالم اسلام کو خداوند اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ مومنین مومنات جہاں جہاں ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ وہ مومن مومنات کہ جو اپنے بچیوں کے حوالے سے، ازدواجی زندگی کے حوالے سے پریشان ہیں، دکھی ہیں، خداوندہ ان کی اس پریشانی اور دکھ کو، تکلیف کو دور فرما اور ان کے بہترین ازواج کے اسباب اور طریقے عطا فرما۔ وقت کے امام صاحب الزمان علیہ السلام کا جل ظہور فرما، ان کے ایوان و انصار میں شامل فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ خداوندہ جن مومنین مومنات نے اس ویڈیو کو سنا ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کے گھروں میں خیر اور برکت عطا فرما۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا سر المصعد فیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔